زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ وعد اللہ الحسنى وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنہم خیرکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود السلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج رجب المرجب کی 23 تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک میں جب یہ تاریخ آتی ہے تو ادھر کئی سالوں سے جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل دشمنان دین کی طرف سے، اہل تشیع کی جانب سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ بدبودار رافضیوں کی جانب سے مسلسل صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں بدترین گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ان پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، ان کو کافر اور مرتد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایک صحابی رسول کا دفاع کیا جائے اور ان کی جو مقرر عظمت اور شان ہے اس کو بیان کیا جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس طرح مسلمان ہونے کے لیے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور کسی ایک نبی کا بھی وہ انکار کر دے تو کافر ہے، مسلمان پھر نہیں وہ، چونکہ کسی ایک نبی کا انکار یہ در حقیقت تمام نبیوں کا انکار ہے۔ اسی طرح سنی ہونے کے لیے دیگر تمام عقائد کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے ہر صحابی کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ کوئی شخص بعض صحابہ کو مانے، بعض صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، تبرہ بازی کرے، لعنت بھیجے اور صحابی کو اہل بیت کرام کا گستاخ کہے تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ کوئی سنی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا اہل سنت والجماعت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ میں مراتب الگ الگ ہیں، ہر صحابہ عظمت و شان والا ہے، ہر صحابی عظمت و شان والا ہے، اور پھر بعض صحابی ان سے زیادہ، پھر ان سے زیادہ، کچھ ان سے زیادہ درجات صحابہ میں ہیں فضیلت کے اعتبار سے، عظمت و شان کے لحاظ سے، مگر حضور کا صحابی ہونے کی حیثیت سے ہر صحابی واجب الاحترام ہے، کسی بھی صحابی کی توہین نہ برداشت کی جا سکتی ہے نہ برداشت کی جائے گی۔ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو اہل تشیع ہم پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ناسبی اور خارجی ہیں اور معاویہ کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو لا کے علی کے مقابلے میں کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔
ہم حضرت علی کے مقابلے میں نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر صحابی واجب الاحترام ہے، حضرت معاویہ بھی واجب الاحترام ہیں، اگر سے ان سے چوک ہوئی اور ان سے اجتہادی غلطی ہوئی اور انہوں نے حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے مقابلے میں تلوار نکالی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں تفصیلی گفتگو ہے۔ اگرچہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی مگر ہیں وہ صحابی رسول، اس سے ان کی صحابیت ختم نہیں ہو گئی، اور جب ان کی صحابیت ختم نہیں ہو گئی تو صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے واجب الاحترام ہیں۔ اور جہاں تک تقابل کی بات ہے تو کوئی بھی سنی تقابل نہیں کر سکتا ہے۔ کہاں علی شیر خدا مولا کائنات، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ علی شیر خدا تو علی ہیں، ان کے شہزادے حضرات حسنین کریمین بھی امیر معاویہ سے افضل ہیں، امام حسن بھی ان سے افضل، امام حسین بھی ان سے افضل۔ بلکہ تقابل کی بات کی جائے تو اگر میں یوں کہوں کہ اگر علی 7ویں آسمان پر ہیں مرتبے کے لحاظ سے، تو اگر ان کے مقابلے میں امیر معاویہ کو پیش کیا جائے تو وہ 7ویں زمین پر نظر آئیں گے، اس سے بھی زیادہ دونوں میں مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے۔ ہمارے امام اہل سنت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم دونوں کا ایک ساتھ ذکر کریں، حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کا ذکر کریں، ان کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں، تو پھر امیر المومنین امیر المسلمین صرف اور صرف علی شیر خدا مولا کائنات کو لکھا جائے گا، ان کے مقابلے میں معاویہ کو امیر المومنین نہیں لکھا جائے گا۔ مگر جب صرف ان کا ذکر ہو حضرت امیر معاویہ کا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، تو ان کے ساتھ امیر بھی لگا سکتے ہیں، امیر المسلمین بھی لگا سکتے ہیں، اور خلیفۃ المسلمین بھی لگا سکتے ہیں۔ تو جس طرح حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے مقابلے میں مرتبے کے لحاظ سے کوئی تقابل نہیں ہے، امیر معاویہ تو ان کے مقابلے میں تحت الثری میں نظر آئیں گے، اس سے بھی نیچے نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے جب حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ کسی غیر صحابی سے کیا جائے تو پھر امیر معاویہ صحابی ہونے کی حیثیت سے 7ویں مقام پر آسمان پر نظر آئیں گے، اور غیر صحابی ان کے مقابلے میں کسے باشد وہ تحت الثری کے بھی نیچے نظر آئے گا۔ یہ ہم باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں، بہت عظیم فقیہ، بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے ولی کامل، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز بہت عظیم تابعی ہیں، بڑی ان کی عظیم الشان قربان کو خلیفہ راشد تک کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد، ان کی شان بہت بلند ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملاقات کرنے تشریف لاتے تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان تھی، بڑے بڑے فقہا، ادبا، محدثین، اولیاء اللہ ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان تھی۔ تو سوال کرنے والے نے سوچا کہ یہ اتنے اونچے مقام پر فائز ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا مقام معاویہ سے افضل ہو۔ تو پوچھا سوال کرنے والے نے، کیا ہے عبداللہ ابن مبارک ہمیں بتائیں کون دونوں میں زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے اس وقت جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ صبح قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت فراہم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من قضا عمر بن عبدالعزیز۔ فرمایا مسلمان ہو جانے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضور کے ساتھ جہاد فرمایا اور گھوڑوں پر سفر کیا، تو اس وقت جس گھوڑے پر وہ سوار تھے امیر معاویہ، گرد و غبار اڑ کر اس گھوڑے کے نتھنے میں جو داخل ہونے والی تھی، اس گرد و غبار کے ذرے بھی اس جیسے عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہیں، افضل ہیں۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہیں صحابی رسول کا مقام و مرتبہ۔ اور یہ بدبختی کرتے ہیں، گستاخیں کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، تم خود لعنت کے حقدار ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، کہ جو میرے صحابی کو گالی بکے، ان کی شان میں گستاخی کرے، زبان طعن دراز کرے، تو اس پر اللہ کی، اس کے تمام فرشتوں کی، بلکہ اللہ کی تمام مخلوق کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ اور وہ شخص ایسا بدبخت ہے کہ اللہ نہ اس کی نفلی نماز قبول فرمائے گا، نہ نفلی عبادتیں قبول فرمائے گا، نہ فرض عبادتیں اس کے قبول فرمائے گا۔
وہ بدبخت ہیں، حضور کی زبان اس کو بدبخت اور ملعون قرار دیا گیا ہے۔ یہ صحابی رسول کا مقام ہے۔ سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 10 میں اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کا ذکر فرمایا۔ پہلے اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی میراث اور زمین کی میراث۔ اس کے بعد آگے فرمایا، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ تم میں سے کوئی بھی شخص، اللہ نے تمام مسلمانوں سے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص میرے محبوب کے اس صحابی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور راہ خدا میں خرچ کیا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں مرتبے کے اعتبار سے کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد راہ خدا میں خرچ کیا۔ اب یہاں پہ حضور کے صحابہ کی دو تقسیم فرمائی اللہ نے۔ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے راہ خدا میں قربانیاں پیش کی، جان مال عزت و آبرو کی قربانیاں پیش کی۔ اور وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ کی راہ میں حضور کی محبت میں قربانیاں پیش کی، دونوں کا ذکر فرمایا اور کہا یہ دونوں میرے محبوب کے غلام ہیں اور دونوں کو شرف صحابیت حاصل ہے، مگر دونوں کی مرتبے میں فرق ہے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں پیش کی، ان کا مقام و مرتبہ ان لوگوں سے بڑا ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور جنہوں نے بعد میں قربانیاں پیش کی۔ مگر آگے اللہ نے اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ حسنہ کا معنی جنت، اچھا انجام، سعادت مندی، نیک بختی، خوش بختی۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان سب سے حسنہ کا، اچھے انجام کا، سعادت مندی کا، کامیابی و کامرانی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہاری اعمال سے باخبر ہے، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں رافضی حضرات کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا ہر صحابی سے جنت کا، مگر بعد میں جب انہوں نے بغاوت کی، علی شیر خدا مولا کائنات کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کی خلافت کا انکار کیا، تو ان کے لیے وعدہ ختم اور یہ اہل جنت کے زمرے سے نکل کر اہل جہنم کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو، اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر۔ جس مقام پر، جس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے تمام صحابہ سے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں تم بعد میں کیا کرنے والے ہو اور تم سے کس طرح کے افعال صادر ہونے والے ہیں، میں خدا ہو کر تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہوں، اس کے باوجود تم میرے محبوب کے غلام ہو، جاؤ میں تم سب کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو ادب اللہ جانتے ہوئے، باخبر ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو تم کون ہوتے ہو ان کو اہل جنت کی لسٹ سے خارج کرنے کے لیے؟ کیا تم نے جنت کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا؟ کون جنتی کون جہنمی، تم اس کا فیصلہ کرو گے؟ تم تو اپنی خیر مناؤ کہ تم کہاں جانے والے ہو۔ بہرحال حضور رحمت عالم جان عالم کا ہر صحابی عزت اور احترام کا حقدار ہے اور ہر صحابی کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اگرچہ مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ اور ہم حضرت معاویہ کو حضرت امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے مقابلے میں نہیں پیش کر رہے ہیں، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، دونوں کا زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ سینکڑوں سال تک اگر کوئی گھوڑا دوڑتا رہے حضرت معاویہ کی فضیلت کا گھوڑا، تب بھی وہ گھوڑا حضرت علی شیر خدا کے فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اتنا ہم فرق کرتے ہیں، اتنا واضح فرق کرنے کے بعد بھی ہم پر الزام لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت معاویہ کی محبت میں حضرت علی پر الزام دھرے اور حضرت علی کو ملزم ٹھہرائے، وہ انسان ناصبی ہے، خارجی ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرت علی مولا کائنات کی محبت میں
حضرت معاویہ کو گالیاں دے، ان کو جہنمی کہے، ایسا انسان رافضی ہے، شیعی ہے، جہنمی کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو کسی بھی صحابی کے شان میں گستاخی کرے۔ ہم راہ اعتدال والے ہیں، ہمارے پاس 20 کا راستہ ہے، ہم امت وسط ہیں، نہ ان کی محبت میں غلو کریں گے نہ ان کی محبت میں غلو کریں گے۔ جن کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو وہی مقام و مرتبہ ہم دیں گے، اسی مقام و مرتبے پر رکھیں گے۔ تو حضور رحمت عالم جان عالم نے کئی مقام پر اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ ایک بات، چونکہ وقت بہت کم ہے، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے، اور آپ نے کئی بار کلپ سنی ہوگی، میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی بند مذہب کی کوئی کلپ کسی بھی طرح کی سننے کی جرات نہ کریں۔ آپ سنیں، اگر آپ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، اور ہر بچہ اس زمانے میں سب کے پاس موبائل اتنا بڑا موجود رہتا ہے، یوٹیوب کا، فیس بک کا، اور نہ جانے کس کا وہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ جب تک آپ کو کسی کے بارے میں یقین سے پتہ نہ ہو کہ یہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں سنی مسلمان ہیں، تب تک ان کی بات نہ سنیں۔ اور بھی ٹناٹن سنی، جو کہ بہت سے لوگ سنیت کے لبادہ اوڑھ کر غیروں کی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں سنی ہوں، بات کرتے ہیں رافضیوں کی، کہتے ہیں میں سنی ہوں، عقیدہ بیان کرتے ہیں رافضیوں کا، دیوبندیوں کا۔ اس لیے پہلے آپ کنفرم کریں کہ یہ جو صاحب ہیں جن کی میں بات سننا چاہتے ہیں، یہ ہیں کون، ان کے عقائد کیا ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، کسی سے بھی رابطہ کریں، جب آپ کو ہری جھنڈی مل جائے کہ ہاں ان کی باتیں آپ سن سکتے ہیں۔ میں ایسے کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کسی پاکستانی مولوی کا بیان سنی سمجھ کے سن رہے تھے، اور ان کو بھنک تک نہیں لگی کب وہ وہابی ہو گئے، ان کو اپنے وہابی ہونے کی یا تفضیلی یا رافضی ہونے کی بھنک تک محسوس نہیں ہوئی۔ اب جب ان کو بتایا جاتا کہ نہیں ایسی بات نہیں، بات تو یوں ہے، اب وہ سمجھنے لئے تیار نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب مرزا علی کا بیان سنتے تھے رابوڑی کے، 4 دن سمجھایا ان کو، مگر وہ سمجھ نہیں سکے، کیونکہ شروع سے اس کا بیان سن رہے تھے، اس کو وہ سن نہیں سمجھ رہے تھے۔ بہرحال تو جو انسان جیسے لوگوں کی باتیں سنتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے کنفرم کریں ہے کون، یہ سنی ہے تو باتیں سنیں، ورنہ سنی کی زحمت نہ کریں، نہ جانے شیطان کب وسوسہ ڈال دے اور آپ کے اندر کب خیالات فاصلہ پیدا ہو جائیں۔ آپ اپنے آپ کو شیطان سے زیادہ قابل نہ سمجھے، بہت قابل ہے وہ، اور اس کے پاس طرح طرح کے ہتھ گنڈے ہیں، بہلانے کے، پھسلانے کے، بدعقیدہ بنانے کے۔ تو یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرت علی مولا کائنات سے، یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی، جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو تم سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے بغض رکھا، تلوار نکالی، ان کی خلافت کا انکار کیا، ان کے خلاف تلوار لے کر میدان میں آنا، خلافت کا انکار کرنا، یہ بغض کی نشانی ہے۔ اور حضور نے سند دے دی ہے کہ جو شخص بھی علی سے بغض رکھے گا منافق ہوگا، وہ منافق ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس طرح وہ استدلال کرتے ہیں۔ اگر بات ایسے ہی ہو جیسی انہوں نے پیش کی ہے تو ہم کئی روایتیں پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر استدلال کیا جائے تو امان ختم ہو جائے گا، خود حضرت علی مولا کائنات زد میں آ جائیں گے، اور ان کا ایمان بھی معاذ اللہ ثابت نہیں ہو سکے گا پھر، اگر اس طرح کی باتیں کی جائے جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بغض تو دل کی نفرت کا نام ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حضرت معاویہ کے دل میں علی کا بغض تھا، علی کی نفرت تھی؟ کوئی بھی انسان جو قرآن کو کلام الہی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو پیغمبر اسلام مانتا ہے، وہ شخص کیسے علی مولا کائنات سے بغض رکھے گا؟ کوئی شخص ان سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ امیر معاویہ بغض کیسے رکھ سکتے ہیں ان سے، جبکہ باقاعدہ روایتیں ثابت ہیں کہ آپ نے بارہا حضرت علی سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ جنگ کس طرح ہو گئی اس کو میں اجمالاً یوں بیان کر دیتا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے مدینہ منورہ میں نہایت بے دردی کے ساتھ، تو سوشل میڈیا کے زمانہ تو تھا نہیں کہ فوراً خبر ہو جاتی ملک شام میں۔ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ بادشاہ وہاں کے تھے، پورے شام کے گورنر تھے۔ ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ نہایت بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور مدینہ منورہ کے انصار و مہاجرین نے حضرت علی کو خلیفہ مان لیا ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا حضرت علی شیر خدا کو کہ آپ چونکہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لہذا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے پہلے ان سے قصاص لیا جائے، ان کے سر تن سے جدا کیے جائیں، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ حضرت علی مولا کائنات نے خط کا جواب دیا کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے اسلامی فوج میں شریک ہو چکے ہیں،
اور یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کس نے ان کو شہید کیا تھا۔ جب حالات بہتر ہوں گے تو ایک ایک کو چن کے مارا جائے گا اور ایک ایک سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ مگر حضرت امیر معاویہ کو بعد میں مسلسل لوگوں نے بتایا، بالخصوص وہ نوجوان یہودی جو اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ اسلام میں تفرقہ ڈالا جائے، مسلمانوں میں فرقہ بندی کی جائے، انہوں نے بار بار حضرت امیر معاویہ کو یہ خبر دی، یہ پیغام دیا کہ علی شیر خدا سستی برت رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کر قصاص نہیں لے رہے ہیں، ان کو قصاص لینا چاہیے تھا۔ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، خلیفۃ المسلمین عثمان غنی داماد مصطفیٰ کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور علی خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود قصاص لینے میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ بات جم گئی، اور آپ نے کہا کہ جو شخص عثمان غنی کی قتل کا، ان کی شہادت کا بدلہ نہ لے سکے، وہ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ غلط فہمیاں ہوئیں، اور یہ غلط فہمیاں کسی بغض و حسد کی بنیاد پر نہیں تھی، ان کے دل نہایت پاک و صاف تھے۔ یہ کسی بغض و حسد کی بنیاد پر غلط فہمیاں نہیں تھی، یہ فقط اجتہادی خطا تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے جب حضرت مولا المسلمین علی شیر خدا مولا کائنات کی خلافت کا انکار کیا، تو اس انکار کرنے میں آپ غلطی پر تھے۔ حق حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے ساتھ تھا، علی شیر خدا مولا کائنات خلیفہ برحق تھے، اور آپ کا کی خلافت کا انکار چونکہ انہوں نے کیا معاویہ نے، لہذا آپ سے چوک و غلطی ہو گئی ہے، مگر چونکہ یہ اجتہادی غلطی تھی، غلط فہمیوں کی بنیاد پر تھی، لہذا ہم ان کو گالی نہیں دے سکتے ہیں، طعن نہیں کر سکتے ہیں، برا نہیں کہہ سکتے ہیں، تبرہ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ یہ صحابی رسول ہیں۔ اسی لیے علی شیر خدا مولا کائنات کے بارے میں خود حضرت معاویہ نے فرمایا، جب ان کے پاس چند شعراء موجود تھے، وہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا، اور حضرت علی کا ذکر چھڑ گیا۔ اب آپ سوچیں، حضرت امیر معاویہ پورے عالم اسلام کے تنہا بادشاہ ہیں، ان کے سامنے عرب کے جید شعراء بیٹھے ہیں، ذکر چھڑا حضرت علی مولا کائنات کا، تو ان کی رگے محبت بھڑک اٹھی حضرت امیر معاویہ کی، اور یہ کہا تم لوگ بڑے بڑے شاعر ہو، تم میں سے جو شخص اس وقت حضرت علی کی شان میں شعر کہے گا تو خدا کی قسم ایک ایک شعر کے بدلے میں اس کو 1,000 دینار تحفہ پیش کروں گا۔ اس کے بعد لوگوں نے حضرت علی مولا کائنات کی شان میں اشعار بیان فرمائے، اور انہوں نے ایک ایک شعر کے بدلے میں 1,000 دینار تحفے میں پیش کیا۔ کیا ایسا انسان کر سکتا جس کے دل میں بغض ہو، حسد ہو؟ کیا ہم میں اور عام میں سے کسی کی طاقت ہے کہ اپنے دشمن کے نام پر کوئی 1 روپیہ بھی پھوٹی کوڑی بھی خرچ کریں؟ حضرت امیر المومنین مولا المسلمین علی شیر خدا کی محبت ان کے دل میں تھی، تبھی آپ نے ہر شعر کے بدلے میں 1,000 دینار خرچ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن آپ کے پاس ملک شام تشریف لے گئے، تو حضرت معاویہ نے ان کا استقبال کیا، اور آپ نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن سے فرمایا، لَأُجِيزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ لَمْ أُجِزْ بِهَا قَبْلَكَ أَحَدًا، میں آپ کو ابھی اس وقت ایسا نذرانہ پیش کروں گا جیسا نذرانہ میں نے آج تک نہ کسی کو دیا ہے، نہ بعد میں کسی کو دوں گا۔ یہ حضرت معاویہ نے فرمایا، امام حسن سے فرمایا۔ اگر دل میں نفرت ہوتی ان کے والد صاحب سے تو ایسی باتیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا خادم سے کہ درہم کی تھیلیاں پیش کی جائیں، چنانچہ ایک تھیلی میں تقریباً 1,000 درہم آتے تھے، ایک تھیلی پیش کی گئی، کہا اور لاؤ، اور پیش کی گئی تھیلیاں بڑھتی گئیں، 100 تھیلیاں ہو گئیں، یعنی 1,00,000 درہم۔ پھر فرمایا اور پیش کرو۔ اس طریقے سے آپ کے خدام پیش کرتے گئے، ان تھیلیوں کی تعداد 400 تک پہنچی، اور آپ نے اسی محفل میں حضرت امام حسن کی بارگاہ میں 4,00,000 درہم کا نذرانہ پیش کیا، اور کہا حضور یہ چھوٹا سا نذرانہ قبول فرما لیجئے، اور امام حسن نے قبول فرمایا۔ تو اگر یہ کوئی بغض و حسد کی بات ہوتی تو حضرت معاویہ ان کی بارگاہ میں اتنا بڑا نذرانہ پیش کرتے، امام حسن کی بارگاہ میں۔ اور پھر حضور نے فرمایا امام حسن کے بارے میں، ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہی بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضور نے امام حسن کے بارے میں بہت پہلے بشارت دے دی تھی، پیشگوئی کر دی تھی، امام حسن چھوٹے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ عن قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میرے بیٹے کے ذریعے سے اللہ
مسلمانوں کی دو گروہوں کے درمیان صلح پیدا فرما دے گا اور دو گروہوں کے اختلاف ختم ہو جائے گا. اور جب حضرت علی شیر خدا مولا کائنات شہید کر دیے گئے اور امام حسن خلیفۃ المسلمین بنے اور 40,000 کا لشکر امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام ہم آپ کی محبت میں تن من دھن کی بازی لگا دیں گے. اور حضرت معاویہ وہاں سے اپنا لشکر لے کر کے آئے اور جنگ کی نوبت آ گئی تو امام حسن نے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے استعفیٰ دے دیا اور حضرت معاویہ کو تمام مسلمانوں کا خلیفہ منتخب فرما دیا تاکہ مسلمانوں میں آپس میں جنگ نہ ہو. تو اگر امیر معاویہ حق پر نہ ہوتے, امیر معاویہ غلطی پر ہوتے, منافق ہوتے, ان کے دل میں ایمان نہ ہوتا, علی سے محبت کرنے والے نہ ہوتے, تو کیا امام حسن کبھی بھی ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بناتے, ان کو مسلمانوں کا بادشاہ بناتے؟ یقیناً کہنا پڑے گا کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی تھے, اس لیے امام حسن نے ان کو خلافت کا حقدار سمجھا, ورنہ اگر ان کو خلافت کا حقدار نہ سمجھتے تو کبھی بھی وہ حضرت معاویہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب نہیں فرماتے. اور پھر بات بہت آگے تک جائے گی, پھر بات امام حسن تک محدود نہیں رہے گی. امام حسن نے زندگی بھر امام حسن نے باقاعدہ بیعت کی حضرت معاویہ کی, اور جب تک وہ خلیفہ رہے حضرت معاویہ, امام حسن جب تک زندہ رہے ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں بولے آپ. یہی معاملہ امام حسین کا بھی رہا. تو اگر حضرت معاویہ کا معاملہ یزید کی طرح ہوتا, جیسے یزید بدبخت تھا, مردود تھا, خبیث تھا, اہل بیت اطہار کا دشمن تھا, تو اگر ان کے والد معاویہ بھی ویسے ہی ہوتے تو جس طریقے سے امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی تھی, آپ کئی سال پہلے حضرت معاویہ کے خلاف بھی تلوار اٹھاتے, برداشت نہ کرتے. اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن کبھی بھی حضرت معاویہ کو مسلمانوں کا بادشاہ, مسلمانوں کا خلیفہ منتخب نہ کرتے. تو اگر ان کے بارے میں زبان تام دراز کر دی جائے تو بات پھر بہت آگے تک جائے گی, یہ بات پیغمبر اسلام تک جائے گی, کوئی بچ نہیں سکے گا, پوری اسلام کی بنیاد منہدم ہو جائے گی. لہذا ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ حق حضرت علی مولا کائنات کے ساتھ تھا. حضرت امیر معاویہ سے اس مسئلے میں غلطی چوک ہو گئی تھی, مگر اس کے باوجود وہ صحابی رسول ہیں, ان کا ادب و احترام کرنا واجب و ضروری ہے. ان کی شان میں گستاخی اسی طریقے سے ناقابل قبول ہے جس طریقے سے علی شیر خدا کی شان میں گستاخی ناقابل قبول ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو حق سننے, حق بولنے اور حق قبول کرنے کی توفیق